ناظرین کرام، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے سلسلے کی یہ تیسری اور آخری قسط ہے کہ جس میں آپ حضرات کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ازدواجی زندگی کے خوشگوار اور بہترین 8 واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور آخر میں پھر آپ کی وفات پر آپ کی یہ سیرت مکمل ہو جائے گی۔ پہلا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم جنت میں میری بیوی رہو گی تو مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا برتن ہاتھ میں لیتے اور مجھے قسم دیتے کہ میں اس میں سے کچھ بھی کھا لوں یا پی لوں۔ جب میں پی لیتی تو آپ برتن کو مجھ سے لیتے اور جہاں سے میں نے منہ لگا کر کھایا یا پیا ہوتا اسی جگہ سے خود آپ تناول فرماتے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت ہے، جس کا اندازہ اس واقعے سے آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گوشت والی ہڈی کو جس جگہ سے میں کھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے تناول فرماتے، جس سے آپ ازدواجی زندگی کے اس خوشگوار محبت اور آپس میں پیار اور الفت کا اندازہ آپ ان واقعات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ واقعہ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تمام کھانوں میں فرید عمدہ کھانا ہوتا ہے، اسی طرح عائشہ تمام عورتوں میں بہترین عورت ہے۔ پانچواں واقعہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین پاک کو گانٹھ رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، ان میں روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوبصورت نظارہ دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرے دیکھ رہی ہوں۔ ابو کبیر حذلی یہ زمانے جاہلیت کا مشہور شاعر ہے، کہتی ہے کہ اگر اس کیفیت کا مشاہدہ وہ کر لیتا تو سمجھ جاتا کہ اس شعر کا حقیقی مصداق آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کون سا شعر کہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شعر سنایا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةَ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلْهَلِ، جس کا ترجمہ ہے کہ جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکتی جیسے برستے بادل میں بجلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تشریف لائے اور ازراہ محبت فرمایا، اے عائشہ، مجھے جو خوشی تیرے کلام سے ملی ہے اس قدر خوشی تمہیں میرے دیدار سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی، جس سے آپ ان کی آپس کی محبت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعہ نمبر 6، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر جب میرا جسم قدر باری پن کا شکار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے جو آپ جیتی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک محبت بھرا واقعہ نمبر 7، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تکلفات سے پاک تھی، اس لیے بے تکلفی کے ماحول میں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے
جو فطری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین بے تکلفی میں کوئی بات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم عمر کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر معصومانہ انداز میں بولی کہ وہ سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تمہارے والد کو فیصلہ کرنے والا بنا دے تو تب تم راضی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بلاوا بھیجا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہاں عائشہ، تم بات کرو گی یا میں بتاؤں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ ہی بات کریں۔ ساتھ ہی ناز محبوبی میں یہ بھی کہہ دیا کہ لیکن صحیح صحیح بتانا۔ یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار محسوس ہوئی، تو بحیثیت والد اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک پر تپڑ رسید کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے چھپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، مگر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناز محبوبی میں آنے سے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم میری پیٹھ سے چمٹی جا رہی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آپ دونوں نے اپنے اختلاف میں ہمیں شریک کیا تھا تو اپنی صلح میں بھی ہمیں شریک کر لیں۔ واقعہ نمبر 8۔ ہمارے معاشرے میں خواتین اپنی سوکھن سے جو سلوک کرتی ہیں اور اس کو شوہر کی نظروں میں گرانے بلکہ یوں کہیں کہ گھر سے نکالنے کے جو منصوبے بناتی ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جہاں بیک وقت کئی سوکھنیں آباد تھی کس طرح باہمی محبت و پیار کا منظر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ بنایا۔ حریرہ یہ دودھ، آٹا اور گھی وغیرہ سے تیار کردہ عربوں کی مشہور سوغات ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ بھی تناول فرمائیں۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کیا، شاید اس وقت طلب نہ ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا کہ آپ کو کھانا پڑے گا ورنہ میں یہ حریرہ تمہارے چہرے پر مل لوں گی۔ اس کے باوجود سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انکار کیا تو چنانچہ ذراہ محبت و پیار کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر وہ لیپ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باہمی محبت و پیار دیکھ کر مسکرانے لگے اور سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب تم بھی عائشہ کے چہرے پر حریرہ مل دو۔ چنانچہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حریرہ میں ہاتھ ڈالا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اس طرح لیپ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں یہ شعر کہا، لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ
لما بدلوا في صوم يوسف من نقد لوام زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب على الأيدي، جس کا ترجمہ ہے کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر زیور کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کے جبی مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ اشعار کی تشریح یہ ہے کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرتی تو دل کاٹ لیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل مرکز بدن ہے اور انگلیاں شاخ بدن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے۔ زلیخا کو ملامت کرنے والی مصر کی خواتین نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن یعنی انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن دل کو کاٹ لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور آپ کی وجہ سے امت پر ایک بہت بڑا احسان کہ آپ کی وجہ سے آیات تیمم کا نزول ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے۔ وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میری شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور بحیثیت والد کے مجھے بہت سخت الفاظ کہے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مکہ مارا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں بالکل ہیلی جلی نہیں۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے تیمم کیا۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں بلکہ آپ کے گھرانے کی کئی برکات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہار موجود تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی خیریت دریافت کرنے آتا تو فرماتی کہ میں اچھی ہوں، عیادت کرنے والے بشارتیں سناتے تو جواب میں کہتی اے کاش کہ میں پتھر ہوتی، کبھی فرماتی کہ اے کاش کہ میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد آپ اس جہاں سے اس جہاں کو کوچ فرما گئے جس کی خواہش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ سے فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجوں اور بتیجوں قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبد الرحمن بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اور امت محمدیہ کے مومنین کی ماں کو قبر کی پاتال میں اتارا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاکیزہ زندگی سے سبق لینے اور ان سے محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔